گارڈز، تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن اس سے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ دیکھیں، ایک قوم جس کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، یہ ہماری یوتھ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں، اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے، یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں، کوئی بک رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی، جھانگا مانگا، آج سے کوئی 30-32 سال پہلے۔ یہ تب شروع ہوا تھا، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدان کو خریدنا، اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ بک رہے ہیں، لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے، وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں، اور پھر ریزروڈ سیٹس والے بک رہے ہیں۔ ریزروڈ سیٹس تو ایک تحفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو، وہ بکے ہوئے ہیں، وہ کھلے عام بک کے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو میں صرف ایک اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا، اور میری یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے، میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے، اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے۔ لیکن یہ بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے۔